يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على السراج المنير البشير النذير خير الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. صلوات اللهم صل على محمد وعلى آله. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کہ جو اس منصب پر فائز لوگ ہیں جن کا تعارف قرآن نے مبلغین کے نام سے کروایا ہے، کہ جو لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں. یہ منصب، یہ عہدہ، یہ لقب حقیقتاً انبیاء کا تھا. انہیں مبلغ کہا گیا، لیکن آیت میں سعت ہے، وسعت ہے آیت کے اندر. جو بھی انبیاء کے مشن کو آگے پہنچاتا ہے، اللہ کا وہ پیغام جو انبیاء لے کر کے آئے تھے وہ لوگوں تک امانت کے ساتھ پہنچاتا ہے، تو وہ بھی اس آیت کی روح میں اللہ کے پیغام پہنچانے والا مبلغ کہلاتا ہے. عظیم راستہ ہے یہ جو اپنی ساری زندگی اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں صرف کرتا ہے. اس سے کوئی اور زیادہ افضل راستہ اس دنیا میں نہیں ہے. اگر ہوتا تو یقیناً رسول اسلام جیسی عظیم ہستی کو اللہ تعالیٰ اس راستے کے لیے چنتا. لیکن جب اپنی افضل ترین مخلوق کو بھی اسی کام کے لیے چنا ہے تو پھر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہی کام ہی سب سے افضل ترین کام ہے. لیکن کیا ہر آدمی جو دین کا نام لیتا ہے، دین پہنچانے کا نام لیتا ہے، اپنے آپ کو مبلغ کہلاتا ہے؟ کیا ہر آدمی ایسا؟ اس کا ایک ہی مرتبہ ہے، ایک ہی منزلت ہے، ایک ہی اس کا فضل اور مقام ہے یا نہیں؟ مختلف ہے. جیسے ہر فیلڈ میں مختلف ہوتے ہیں لوگ، اسی طرح مبلغ کہلانے والے بھی مختلف ہو سکتے ہیں. معصوم کی کلام میں اگر دیکھا جائے تو 4 قسم کے مبلغ نظر آتے ہیں کہ جن کے بارے میں نشاندہی کی گئی ہے کہ مبلغ 4 قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ مبلغ ہے کہ جو مبلغ بنتا پھرتا ہے جبکہ اس کے پاس علم نہیں ہے. وہ مسائل لوگوں کو بیان کرتا ہے جو وہ خود نہیں جانتا ہے. یہ آدمی جہالتوں، ضلالتوں کا مجموعہ اپنے پاس جمع کرتا ہے اور پھر اسے لوگوں تک پہنچاتا ہے. اب ظاہری طور پر لوگ اسے مبلغ کہتے ہیں، خود اپنے آپ کو مبلغ کہتا ہے، لیکن اس کے پاس جو کچھ ہے وہ جہالت اور ضلالت ہے.
نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد ایسے آدمی کی نشاندہی فرمائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو عالم اور مبلغ بولتے ہیں جبکہ ان کے پاس صرف ضلالت اور گمراہی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وآخر قد تسمى عالما وليس به، ایک اور قسم ایسی ہے کہ جو اپنے آپ کو عالم کہلاتا ہے جبکہ وہ نہیں ہے۔ فَاقْتَبَسَ جَهَائِلَ مِنْ جُهَالٍ وَأَضَالِيلَ مِنْ ضُلَالٍ، بس اس نے گمراہوں سے کچھ گمراہیاں اور جو جاہل لوگوں سے کچھ جہالتیں اکٹھی کی ہوئی ہے۔ وَنَاسَبَ لِلنَّاسِ أَشْرَاكًا مِنْ حِبَالِ غَرُورٍ وَقَوْلِ زُورٍ، اور لوگوں کے لیے جھوٹی کیا بولتے ہیں اس کو، جھوٹے جال بچھائے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کو پھنساتا ہے۔ وَآتَفَ الْحَقَّ عَلَىٰ أَهْوَائِهِ، اور حق کو اپنی خواہش کے مطابق موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ چند ایک اور جملے فرمانے کے بعد فرماتے ہیں فَصُورَةُ صُورَةُ إِنسَانٍ، یہ آدمی حقیقت اس کی کیا ہے، شکل تو انسانوں والی ہے، وَالْقَلْبُ قَلْبُ حَيْوَانٍ، مگر اس کا دل حیوانوں والا دل ہے۔ لا يعرف باب الہدیٰ فیتبعہ، نہ یہ ہدایت کا دروازہ جانتا ہے کہ اس کی اتباع کرے، ولا باب العمیٰ فیصد عنہ، اور نہ ہی یہ گمراہی کے دروازے سے آگاہ ہے کہ اس کو بند کرے اپنے اوپر۔ اگرچہ لوگ اسے عالم کہتے ہیں لیکن علی ولی کی نگاہ میں فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاء، یہ وہ آدمی ہے جو زندہ لوگوں میں مردہ لاش پھر رہا ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو یہ بھی مبلغ کہتا ہے، عالم کہتا ہے۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ مبلغ ہونا جتنا عظیم مرتبت ہے اس میں اتنا ہی ذمہ داری کی بات ہے۔ اگر انسان کوئی مسئلہ نہیں جانتا ہے تو اسے غلط طریقے سے بیان نہ کرے۔ ایک علماء کے اجتماع میں نے عرض کیا، یہ فقہی مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ خود اپنی قرأت درست نہیں ہے تو کیا شرعاً جائز ہے کہ آپ اسی انداز میں کسی کو قرآن تعلیم دیں اور پھر اس پر آپ شاریہ لیں یا اس کی تنخواہ لیں لوگوں سے؟ کیا یہ شرعی حوالے سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فقہی حوالے سے دیکھا جائے، لوگ ہمیں اس لیے دیتے ہیں کہ ہم بچوں کو صحیح قرآن تعلیم دیں۔ میری اپنی قرآت نماز درست نہ ہو، نہ میرے بخاری درست ہو، نہ میں شد پڑھ سکتا ہوں، نہ میں مد پڑھنا آتی ہو مجھے، تو اگر میں بچوں کو قرآن تعلیم دیتا ہوں ایسے علاوہ قرآن جو مجھے آتا ہے، یہ عمل میرا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ توحیدی صاحب کیا فرمائیں گے؟ قطعاً جائز نہیں ہے غلط تعلیم لینا قرآن کی، اور پھر اس پر اگر میں پیسے لیتا ہوں تو وہ پیسے حلال ہوں گے مجھ پہ، وہ پیسے حرام ہوں گے۔ پھر جس کو میں نے قرآن تعلیم دیا ہے اگر وہ اسی قرآن کو غلط پڑھا ہوا قرآن اگر وہ ماہ رمضان میں اس کی تلاوت کرتا ہے اسے قرآن کہہ کر کے تو اس کا روزہ باطل ہے، چونکہ اس کی نسبت دے رہا ہے اللہ کی طرف کہ یہ اللہ کی کلام ہے، جبکہ جس انداز میں وہ پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی کلام نہیں ہے۔ لفظ ہا کے ساتھ ہے اور وہ ہا کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ کی کلام نہیں ہے، اور وہ کہے گا کہ یہ اللہ کی کلام پڑھ رہا ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا انتہائی حساس مسئلہ ہے، اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ اور آج کل کے دور میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کہاں سے سیکھوں، مجھے قاری کہاں سے ملے، تو میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی عاجز انسان نہیں ہے۔ جب سے انٹرنیٹ کا دور آیا ہے اور موبائل میں ہر قسم کی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، یوٹیوب پہ ہر قسم کی قاریوں کی ویڈیوز موجود ہے، اچھی طرح مخرج وہ اپنا منہ کھول کر اپنی زبان جہاں لگانی ہے وہاں لگا کر دکھاتا ہے،
اور کئی بار ریپیٹ کریں. عام قاری تو شاید آپ پر غصہ کر جائے، 2-3 دفعہ مجھے دوبارہ سنیں، اسے آپ 1000 بار ریپیٹ کریں، 1000 بار ریپیٹ کریں. حافظ صاحب بیٹھے ہیں، انتہائی ماسٹر ہیں اس چیز کے، ان سے رہنمائی لی جا سکتی ہے کہ مثلا ہم کس طرح سے کسی قاری کو جو ہے سن سکتے ہیں یا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے کہ میں کیوں ایسی باتیں کرنے لگ گیا ہوں. چند دن پہلے شارٹ کورس کروایا ہم نے وہاں گجرانوالے علی پور چٹھا میں، تو وہاں ہمارے قاری نے جو ہے بچوں کی 2 صفیں بنائی کہ جو شیعہ علماء سے پڑھ کر آئے ہیں وہ علیحدہ بیٹھے، جو اہل سنت سے پڑھ کر آئے ہیں وہ علیحدہ بیٹھے. ایک مرتبہ ادھر سے ایک بچے سے سننا شروع کیا، دوسری بار ادھر سے. خود اس نے بتایا کہ جب بھی ادھر والے بچوں سے سنتا جو اہل سنت سے پڑھ کر آئے ہیں تو ہر بچے کا قرآن صحیح جا رہا تھا، ادھر جس سے سنتا تھا ہر بچے کا قرآن غلط ہے. تو عجیب سا بچوں کے ذہن میں میسج جانے لگا کہ شیعہ کے پاس جو پڑھا ہے اس کا قرآن غلط ہے. میں نے دوبارہ ان کو مکس کر دیا تاکہ یہ چیز اذہان میں مزید راسخ نہ ہو. تو میں نے پوچھا کہ قاری صاحب آپ نے ایسا کیوں کیا؟ شروع میں ہی تقسیم بندی نہ کرتے. کہا میں تو یہ سوچ کر تقسیم کر رہا تھا کہ جب شیعہ بچوں سے بھی میں قرآن سنوں گا تو میں کہہ سکوں گا کہ یہ غلط کہا جاتا ہے کہ شیعہ کو قرآن نہیں آتا ہے، دیکھو اتنے بچے جو ہے یہ سب شیعہ کے پاس پڑھ کر آئے ہیں. جبکہ نتیجہ الٹ ہونے لگا. تو افسوس ہونا چاہیے ایسی صورتحال پر. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو مبلغ کی پہلی قسم کون سی ہے؟ جو خود اس کو کچھ نہیں آتا ہے، عالم بنا پھرتا ہے، جیسا کہ علی ولی نے فرمایا، لیکن لیسا بعالم، جبکہ وہ حقیقتاً عالم نہیں ہے. دوسری قسم مبلغ کی کہ جس کے پاس ہے کچھ نہ کچھ ہے، جانتا ہے، لیکن اس کا ہدف اصلاح نہیں ہے، اس کا ہدف دین کی ترویج نہیں ہے، دین کی تبلیغ نہیں ہے، اس کا ہدف صرف مادہ اور دنیا ہے. جدھر پیسہ زیادہ ملے ادھر جانا ہے، جس بات میں لوگ خوش ہو وہی کرنی ہے، جس طریقے میں پیسے وصول کرنا زیادہ یعنی آسان ہو وہ طریقہ اختیار کرنا ہے. ٹارگٹ صرف اور صرف دنیا ہے. اس کے بارے میں بھی معصوم نے نشاندہی فرمائی ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. نہج البلاغہ میں بہت کچھ ہے، اگر ہم اس کی تلاوت مسلسل اپنا اس کو وتیرہ بنائیں. فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 4 قسمیں ہیں. الناس والا اربعۃ اصناف ہے، لوگوں کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم کو بیان کیا کہ وہ ہے کہ جو فساد کرنا چاہتا ہے تو زمین میں لیکن نہیں کر سکتا چونکہ کمزور ہے. دوسرا وہ ہے کہ جو فساد کر رہا ہے اس کے پاس طاقت ہے، کر بھی سکتا ہے. تیسری قسم میں فرمایا من یطلب الدنیا بعمل الآخرہ، عمل جو کر رہا ہے وہ آخرت والا عمل تھا لیکن اس کے ذریعے سے دنیا طلب کر رہا ہے. دین کی تبلیغ کرنا بہت بڑے اجر والا عمل ہے. ایک ایک جملے پر جنت کے محل خریدے جا سکتے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ اسے دنیا کی خاطر استعمال کر رہا ہے. ولا یطلب الآخرۃ بعمل الدنیا، وہ اس دنیا میں جو بھی عمل کر رہا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کا اس کا قصد نہیں ہے. تو اس نے گویا دین کو جو ہے وہ آسرا لیا ہوا ہے، دین کا دنیا کمانے کے لیے. تو یہ ہے تیسری قسم. چوتھی قسم کون سی ہے مبلغ کی؟ چوتھی قسم وہ ہے کہ جو کسی کو تبلیغ کرنے کی حرص نہیں رکھتا ہے. اگرچہ دنیا کا اتنا دل دادا نہیں ہے، دنیا کا اس قدر محب نہیں ہے، لیکن دین کے مسئلے میں خاموش رہتا ہے. کوئی گناہ کرتا رہے،
اسے تبلیغ نہیں کرتا، کوئی واجب کا تارک ہے اسے نہیں بتاتا، اس لیے کہ اس کی رغبت ہی نہیں ہے اصلا اس اجر و ثواب کو کمانے کی سعی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو جیسا سسٹم چل رہا ہے بس ویسے چل رہا ہے۔ لوگوں نے بلایا تھا اپنے پاس، زندگی کے دن گزر رہے ہیں، اصلاً کبھی سوچا نہیں ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کو راہ ہدایت دکھایا ہے، کتنے لوگوں کی میں نے اصلاح کی ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو میں نے ابھی موٹیویٹ کرنا ہے، نہیں سوچا کبھی اس نے اس بارے میں خواہش نہیں کی ہے۔ یہ بھی مبلغ کی ایک قسم ہے، خاموش مبلغ، نہ تو اتنا اس کی جناب سلیمان محمدی جیسی سیرت اور زہد و تقویٰ ہے کہ عمل سے تبلیغ کرے، اور نہ ہی زبان سے کرنے کا عادی ہے۔ اس کے بارے میں بھی معصوم نے نشاندہی فرمائی ہے ایسے مبلغ کے بارے میں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ان کی نگاہ میں ایسا مبلغ ان علماء میں سے ہے جو دین میں خائن ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان ساری زندگی جو ہے اپنے آپ کو دین کا رہنما کہلائے، اپنے بستی کا ایک مبلغ ہو، ایک لیڈر ہو دینی حوالے سے، لیکن وہ ائمہ کی نگاہ میں وہ خائن ہو۔ فرماتے ہیں والعلماء فی انفسہم خانہ، علماء اپنے نفسوں میں خائن ہیں، ان کاتم النصیحہ، اگر وہ نصیحت کو چھپاتے ہیں، ان رأوا طائحا ضالا لا یہدونہ، اگر کسی گمراہ کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہدایت نہیں کرتے، او میتا لا یحیونہ، کسی مردہ دل کو دیکھتے ہیں تو اس میں روح نہیں پھونکتے، فبئس ما یصنعون، کتنا ہی برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے، کیوں اسے خائن کہا جا رہا ہے؟ لأن اللہ تعالی اخذ علیہم المیثاق فی الکتاب، چونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ان سے عہد لیا ہے ان یأمروا بالمعروف وینہوا عما نہوا عنہ، تاکہ وہ منکر سے نہیں کرے اور معروف کا امر کرے۔ یہ صحیح ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر دوسرے لوگوں پر بھی واجب ہے، صرف مولوی صاحب کا یہ وظیفہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو علماء سے عہد لیا ہے اس طرح عام لوگوں سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہمارا ایک فوجی انڈیا کے بارڈر پہ بیٹھا ہے، اب حکم اولی کو دیکھا جائے تو ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن ایک فوجی جو ہے اس کا ہم سے بڑھ کر فریضہ ہے، وہ پہلے جان دے بعد میں ہم اپنی جانیں دیں گے، لیکن اگر وہ وہاں خاموش بیٹھا رہے اور دشمن کی فوجیں داخل ہوتی رہے تو کیا خیال ہے، اس نے خیانت کی ہے ملک کے ساتھ یا نہیں؟ اس نے خیانت کی ہے، چونکہ وہ اسی کی تنخواہ لے رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو مقدم کیا ہے کہ میں ملک کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہوں، میں دفاع کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ خاموش بیٹھا رہے تو اسے خائن کہا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اس راستے کے لیے معین کیا ہے۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو عالم، مولانا صاحب، ایک مذہبی لیڈر اور رہنما کے طور پر مقدم کرتا ہے، تو پھر اگر وہ لوگوں کو گمراہ ہوتے دیکھتا رہتا ہے اور نہیں بتاتا تو اس نے خیانت کی ہے۔ حقیقی عالم کون ہے؟ اسی حدیث کے آخری جملے میں فرمایا فالعلماء، بس حقیقی علماء وہ ہیں من الجہال فی جہد و جہاد، جو ہمیشہ اپنی پوری زندگی جہلوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہمیشہ مشقت میں ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ جہاد میں مصروف ہیں۔ یہ ہے حقیقی علماء، یہ ہے حقیقی مبلغ۔ بس چوتھی قسم یہی ہے جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو تبلیغ دین پر حریص ہیں، ہر فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق دین کی تبلیغ میں مصروف ہے، جیسے انبیاء ہوا کرتے تھے۔ لعلک باخع نفسک
علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے میرا حبیب، جب یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو تو ان کے پیچھے اس قدر تک چلا جاتا ہے، اتنی طمع اور حرص رکھتا ہے ان کے ایمان لانے پر کہ قریب ہوتا ہے کہ تیری روح تیرے جسم سے جدا ہو جائے۔ اس حد تک انبیاء حریص ہوتے تھے لوگوں کے دین پر، لوگوں کو مومن بنانے پر۔ کبھی بھی کسی نبی نے تقاضا نہیں کیا تھا کہ جب تک ممبر نہ سجایا جائے، اعلان نہ کیا جائے، فیس معین نہ کی جائے تو اس وقت تک میں تبلیغ نہیں کروں گا۔ نہیں، بازار میں مل گیا آدمی، گھر میں مل گیا، راستے میں، سفر میں، کہیں بھی اگر کوئی مل گیا ہے اور موقع ملا ہے تو وہی اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کر دی ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگ علماء قبلہ یار شاہ صاحب علی اللہ مقامہ، ان جیسے اور کئی ایک علماء معروف ہے کہ ان کی عام محفلوں کی تبلیغ ممبر کی تبلیغ سے زیادہ مؤثر ہوا کرتی تھی، اور خالصتاً للہ ہوتی ہوئی ہے ممبر پر، پھر بھی کوئی نہ کوئی انسان کو طمع اور حرص کی جو ہے وہ ذہن میں آ جاتی ہے بات۔ تو حقیقی مبلغ وہ ہے کہ جو نہیں دیکھتا دن ہے رات ہے، محفل ممبر لگا ہوا ہے یا عام محفل ہے، گھر میں بیٹھا ہے یا راستہ چل رہا ہے، جہاں بھی فرصت، یعنی جب تک وہ کسی مومن کو کہ جو کسی واجب کا تارک ہے اور اسے فرصت ملتی رہتی ہے، جب تک اسے واجب کا پابند نہیں بناتا تو اس کا دل اڑتا رہتا ہے کہ میری بستی کا یہ مومن اس واجب کا تارک ہے، کیا طریقہ استعمال کروں؟ فلاں مومن، فلاں نوجوان میری بستی کا پھر حرام کا مرتکب ہوتا ہے، کیا ہیلہ استعمال کروں اس کو میں حرام سے بچاؤں؟ چونکہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کسی کو حرام سے روک لینا یا واجب کا پابند بنا لینا۔ آپ نے مردہ کو زندہ کیا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، ایک نفس کو زندہ کرنا گویا پوری انسانیت کو زندہ کرنے والا کام ہے۔ یا علی، اگر تیرے ذریعے سے اللہ ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے ما طلع علیہ الشمس وغربت، اس تمام سے یہ افضل ہے جس پر سورج طلوع بھی کرتا ہے اور پھر غروب کر جاتا ہے۔ اتنا بڑا اجر والا کام۔ اس چوتھی صنف اور چوتھی قسم کے حوالے سے بھی ایک دو حدیث سناتا چلوں۔ اسحاق ابن عمار جو کہ چھٹے امام کا برگزیدہ صحابی ہے، بہت ساری روایات کا راوی ہے، یہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے کہ مولا ایک عام آدمی ہے جو عبادت کرتا ہے اور کبھی کبھی روایت بھی نقل کرتا ہے، لوگوں کے لیے حدیث بھی سناتا ہے، لیکن اس کے مقابل ایک ایسا آدمی ہے جو دن رات لگا ہوا ہے آپ کی حدیثیں سنانے میں۔ سوال سے یوں لگتا ہے کہ شاید اسحاق ابن عمار خود اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ عبادت کو زیادہ وقت دے یا روایت کو زیادہ وقت دے، چونکہ اگر زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہے، روزوں پہ روزے رکھنا چاہتا ہے، قیام پہ قیام کرنا چاہتا ہے، ہر وقت تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہے، سجدوں پہ سجدے کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس قدر لوگوں کو حدیث نہیں سنا سکے گا جتنی سنا رہا ہے۔ اور اگر زیادہ حدیثیں سنانا چاہتا ہے تو پھر عبادت کو اتنا ٹائم نہیں دے سکے گا۔ تو ان میں سے افضل کیا ہے تاکہ اس سے اختیار کرے؟ اگرچہ خود بڑا صحابی ہے لیکن مسئلہ پیچیدہ ہے، تو کتنے خوش قسمت تھے یہ لوگ کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو ان ہستیوں سے سوال کا موقع ملتا تھا جو لوح محفوظ سے بتایا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ فرمایا قلت لأبی عبداللہ، چھٹے امام کی خدمت میں عرض کیا
رجل راویۃ لحدیثکم، راویہ مبالغہ کا صیغہ ہے، ایک ایسا آدمی جو تمہاری بہت زیادہ حدیثیں لوگوں کو سناتا ہے، جس کے نتیجے میں ان حدیثوں کو بیان کرنے کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے، تمہارے شیعوں کے دلوں کو محکم بناتا ہے۔ وَلَعَلَّ عَابِدًا مِنْ شِيَّتِكُمْ، لیکن ادھر سے ایک دوسرا آدمی ہے جو عابد ہے، عبادت گزار ہے، لَيْسَتْ لَهُ هَذِهِ الرِّوَایَةُ، اس کے لیے اس قدر روایت نہیں ہے، یعنی زیادہ حدیثیں نہیں سنا سکتا ہے۔ ایہما افضل، مولا بتائیے ان دو میں سے افضل کون ہے؟ ایک ایسا عابد ہے جو زیادہ عبادت کو وقت دے رہا ہے، ایک ایسا عالم ہے جو زیادہ وقت روایت اور حدیث کو دے رہا ہے، ان دو میں سے افضل کون ہے؟ تو امام نے فرمایا الراویۃ لحدیثنا یشد بہ قلوب شیعتنا افضل من الف عابد، تو صرف ایک عالم کی ایک عابد کے مقابل بات کرتا ہے، وہ عالم جو ہماری احادیث بیان کر کے ہمارے شیعہ کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے، وہ ایک عابد نہیں، سب وہ 1000 عابد سے زیادہ افضل ہے۔ وہ ایک عابد سے نہیں بلکہ 1000 عابد سے زیادہ افضل ہے۔ ایک روایت میں 1000 عابد نہیں 70,000 عابد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ درود بھیجیے محمد وعلیہ وسلم۔ تو بہت بڑا مقام ہے جو آدمی دن رات اس کے اوقات اس بات میں گزرتے ہیں کہ کون سا طریقہ اختیار کروں جس کے ذریعے سے میں زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کر سکوں۔ اور آج کل بہت سارے سورسز بڑھ چکے ہیں، پہلے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ کئی پیش نماز صاحبان نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، ڈیلی کی بنیاد پر اپنے سب فرینڈز کو کوئی حدیث بھیج دیتے ہیں، کوئی قول بھیج دیتے ہیں معصوم کا، قرآن کی کوئی آیات بھیج دیتے ہیں۔ کتنے ایک ایسے پیش نماز صاحبان ہیں، ہر امام کی مناسبت پر، شہادت ولادت کی مناسبت پر 10-15 منٹ سے انہیں مسجد میں ادھر ہی بغیر کسی دعوت کے، اس چیز کے لیے دعوت کی ضرورت نہیں ہے، انبیاء لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ ہمارا جو کام ہے، ایک عالم کا معروف جملہ ہے، فرماتے تھے آپ کنویں کی طرح نہ بنے کہ لوگ آئیں اس سے پانی لیں، آپ دریا اور نہر کی طرح بن جائیں، آپ جائیں لوگوں کو سیراب کریں۔ تو کتنے علماء ایسے ہیں، ہر مناسبت شہادت ہے، ولادت ہے، لوگوں کو مسجد میں بتا دیا نماز کے ٹائم پر، تو اپنے آپ اذہان تیار ہو جاتے ہیں کہ اس معصوم کے حوالے سے کچھ سنا دے، تو ان کے کچھ فضائل، ایک دو سیرت کا واقعہ، ایک دو امام کا قول سنا دیا، اس سے مطالعہ کرنے کی وجہ سے اپنے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ایک تبلیغ بھی ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے لیے اتنا پھر ضروری ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہے، قرآن کا مطالعہ رہے، تفسیر کا، معصوم کی سیرت کا بھی انسان مطالعہ کرتا رہے، تاریخ کا بھی مطالعہ جاری رہے، تب ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ہر محفل میں بیٹھ کر جہاں سیاست کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں وہ دین کی بات شروع کر سکے۔ اگر اس کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ محفل کا رخ نہیں موڑ سکتا ہے۔ دیکھیں یہ کتنے حریص ہیں یہ لوگ، دنیا کی بات ہے ووٹ مانگنا، دن رات ایک کیا ہوا ہے، لچھے دار باتیں تیار کرتے ہیں، ہم روڈ دے دیں گے، فلاں دے دیں گے، 10 بار دھوکہ کھانے والے لوگ بھی ان کی باتوں میں پھر نئے سے انداز میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس بھی گفتگو کرنے کے لیے میٹر ہو، ایک بندے کو کئی بار ہم اگر ایک بات کریں گے تو یقیناً اثر ہوگا، کبھی تو اس کے دل میں ہماری بات اثر کر ہی جائے گی۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ نہج البلاغہ سے ایک ایسے مبلغ کے لیے چند ایک جملات تلاوت کروں گا اور اس کے بعد ملتمس سے دعا ہوگا۔ ایسے آدمی کے بارے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ عباد اللہ ان من احب عباد اللہ من احب عباد اللہ الیہ عبدا اعانہ اللہ علی نفسه فاستشعر الحزن وتجذب الخوف۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے
کہ جس کی اللہ نے اس کے اپنے نفس پر مدد کی، جس کے اندر حزن کی کیفیت رہتی ہے، ڈرا اور سہما سا رہتا ہے، فظاہرا مصباح الہدی فی قلبہ، اس کے دل میں ہدایت کا چراغ جل چکا ہے، وَأَعَدَّ الْقِرَاءَ لِيَوْمِهِ النَّازِلِ بِهِ، پس اس نے اس دن کے لیے کہ جس دن اس نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب میرے عزیز محترم شیخ صفدر حسین صاحب کی توفیقات میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، جنہوں نے واقعاً خالصتاً للہ یہ قدم اٹھایا، مؤسسہ امام باقر کی جو ہے تشکیل دیا اسے، اور مین ہدف جو ہے وہ علماء کرام پیش نماز صاحبان کی خدمت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمت قبول فرمائے۔ لیکن ایک بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنا ایک آپ لوگوں کا برق دیکھیں گے، تبدیلی دیکھیں گے، ایک جو روٹین تھی اس کو ٹوٹتا ہوا دیکھیں گے کہ اب حرکت آئی ہے، اب تبلیغ میں وسعت آ رہی ہے، تو ان کے حوصلے میں اضافہ ہوگا، خدمت کا جذبہ بڑھے گا۔ لیکن اگر دیکھا کہ نہیں وہی روٹین ہے، یا ایک روٹین سے نکل کر دوسری روٹین میں پڑ گئے ہیں، جذبات ویسے ہی ٹھنڈے کے ٹھنڈے ہیں، حرکت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے، تو ظاہر ہے ان کے جذبات بھی پھر ٹھنڈے ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی دکان یا وہ ہٹی تو ہے نہیں کہ جو کھلی ہے اور اس کو چلانا ہے ہر صورت میں۔ یہ ایک جذبہ تھا کہ علماء کی خدمت بھی کی جائے اور ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی بھی کی جائے، انہیں کورس بھی دیے جائے، ساتھ مثلا بچوں کو جمع کرنے کے لیے جو ہے انعامات وغیرہ کے سلسلے میں تعاون بھی کیا جائے، تاکہ وہ بچے کہ جو جب انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پیش نماز کے ساتھ مربوط رہے، وہ ہم معاشرے کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ پیش نماز سے آزاد ہو جاتے ہیں، ان بچوں کو کسی نہ کسی طرح سے علماء کے ساتھ مربوط رکھا جائے، پیش نماز صاحبان کے ساتھ مربوط رکھا جائے، چونکہ جب تک بچے کی سمجھنے کی ایج نہیں ہوتی اس وقت تک وہ پیش نماز کے پاس ہوتا ہے، جب سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ اوباش لڑکوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس چیز کو تبدیل کرنا مقصود تھا، اس روٹین کو ختم کرنا مقصود تھا۔ جب نوجوان سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس دور میں اس ایج میں اسے پیش نماز کے ساتھ مربوط رکھنا مقصود تھا۔ اگر ایسا نہ کر سکے، اگر یہ اصلاح نہ ہو سکی، اگر یہ تبدیلی نہ آ سکی، تو پھر یاد رکھیے یہ نوجوان نسل ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ چونکہ کوئی دور تھا کہ نوجوان اگر کوئی بہت بڑے بھیانک گناہ کرنا چاہتا تھا تو میسر نہیں ہوتے تھے، لیکن آج جتنا بڑا بھیانک جرم کرنا چاہتا ہے اس کے وسائل مہیا ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، دوسری چیزیں ہیں بہت ساری، معاشرہ بگڑ رہا ہے، دین سے دور ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم نے نوجوانوں کو قابو نہ کیا اور ان کو معاشرے کے حوالے کر دیا تو پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو توقع ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنی کارکردگی سے برادر کو مطمئن رکھیں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، اور انشاءاللہ ان سے بھی توقع ہے کہ کوئی کسی قسم کی خدمت جو یہ کر سکیں گے اس میں کسر نہیں اٹھائیں گے۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہماری اس سعی اور کوشش کو قبول فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں صحیح معنی مذہب محمد و آل محمد کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے بعد دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ میرا اللہ یہ خدمت مذہب کا اتنا بڑا شرف کہ جس کے بارے میں امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے، اللہم استخدمنی لدینک ولا تستبدل بی غیری، پروردگارہ دین کا کام مجھ سے دے، میری جگہ کسی اور سے نہ لے۔ خدایا محمد و آل محمد کے طفیل اپنے دین کی خدمت کا کام ہم سے دے، ہماری جگہ کسی اور کو استعمال نہ کر۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس پرآشوب دور میں جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں، دشمنان کا خوف ہے، ان کی حفاظت فرما۔
بیمار مومنین مومنات کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، تنگ دست مومنین کی تنگ دستی دور فرما، میرا اللہ مقروض مومنین کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، تنگ دست مومنین کی تنگ دستی دور فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما، میرا اللہ جو علماء خدمت دین میں مصروف ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، برادر توحیدی صاحب نے جو ادارے چلائے ہیں خدایا انہیں دوام دے، ان کے راستے سے مشکلات کو دور فرما، پروردگارہ بہن کے محمد و آل محمد علیہ السلام زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، میرا اللہ ہم اس معصوم امام کی امامت سے راضی ہیں، انہیں بھی ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام روزانہ مومنین کے حق میں دعا کرتے ہیں، ان پر نظر رحمت کرتے ہیں، ان سے شفقت کی نظر کرتے ہیں، پروردگار ہمیں بھی ان مومنین سے قرار دے جن کے حق میں زمانے کے امام دعا کرتے ہیں، ہمیں بھی ان مومنین سے قرار دے جن پر زمانے کے امام نظر رحمت و شفقت کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔ مسائل کا دساؤ جو جنہیں پوچھنا ہے شیخ صاحب موجود ہیں آپ میرے دوست بشرما حضرات بیٹھے ہیں، سپیکر پہ آپ کو نا کورس کا کوئی مسئلہ ہے، امتحانات کا کوئی مسئلہ ہے، سوال کرنے دینا ہے، تقریبا صاحب موجود ہیں آپ صلوات محمد علیہ وسلم۔ جڑے دوستوں کو کوئی کہیں قسم مسئلہ ہے، کہیں قسم مشکل ہے بھئی کورس دے والے نال یا امتحان دے والے نال یا اس کو علاوہ کوئی مسئلہ مسائل ہے تو قبلہ صاحب شیخ صاحب موجود ہیں، تو انہوں کو اپنی مجبوری، اپنی پریشانی، اپنی مشکلات بیان کر سکتے ہیں تاکہ بعد یہ ناصر خان نال ہر وقت ڈسکس کرنا سر یہ مشکل ہے فلاں مشکل ہے، تو قبلہ صاحب آج موجود ہیں تو انہوں نے سامنے پیش کر سکتے ہیں کیا مسئلہ ہے کیا مشکل ہے، بعد ہی بیان کرنا ہوں طرح کے قبلہ صاحب سامنے بیان کرنا۔ ہاں جڑا جو مسئلہ یہ